یہ وہی گھڑیاں تھیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، حضور ام ہانی کے گھر تشریف ہیں۔ ساتھیوں، محبوب کی شان محبوبی دیکھیے، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام یبیتون لربہم کا مظہر یتم بن کر ساری رات عبادت میں جاگ کر گزارتے ہیں، یہاں تک کہ رب خود کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا تو آرام کر لیا کریں، ساری رات ہی عبادت کرتے ہیں۔ آج وہ سر شام ہی بستر پر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں مہمانی ہے، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ حضرت جبریل امین ام ہانی کے گھر کی چھت سے حاضر ہوتے ہیں۔ اب ایک اور امتحان ہے، حضور کو بیدار کس طرح کریں۔ چلیں اس ماجرے کو عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں برو مالید پر کالے خواجہ برخیز کہ امشب خوابت آمد دولت انگیز، کہ وہ اپنے کافوری ہونٹوں کو حضور کے قدموں سے لگاتا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ کچھ یوں کر لیتے ہیں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہو یانے عرش بریدیاں گلیاں۔ حضور بیدار ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل کہاں آئے ہو؟ جبریل نے عرض کی یا محمد ان ربی تعالی بعثنی الیک امرنی بک فی ہذہ اللیلۃ بکرامۃ، مجھے رب نے بھیجا ہے کہ اسی شب میں آپ کو تعظیم و تکریم کے ساتھ لے جاؤں، لم یکرم بہا قبلک ولا یکرم بہا احد بعدک، اس سے پہلے نہ کسی کی تعظیم ہوئی نہ اس کے بعد کسی کی تعظیم ہوگی۔ آپ چاہیں تو اپنے رب کو دیکھیں، اس سے کلام کریں، اس کے عجائبات، اس کی قدرت، اس کی عظمت کا مشاہدہ کریں۔ المختصر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے براق کو لایا گیا، حضور براق پر سوار ہوئے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اب اس روانگی کا نقشہ شاعر یوں کھینچتا ہے، لے شاخ کو مرکب یوں اڑا، لے شاخ کو مرکب یوں اڑا، دل لے کے جیسے دل ربا، صدر الاولا بالا چلا، آگ کا چلا مولا چلا، عالی سوے آلہ چلا، ماہ جہاں آرا چلا، وہ پیاری ادا والا چلا، حوریں تکیں جس کی بھبن، وہ عرش کا تارا چلا، اللہ کا پیارا چلا۔ جب مرکب خیر الورا بیت المقدس میں گیا، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں آئے، انبیاء کی امامت کروائی، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر آیا، ہمان اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اب حضور بیت المقدس سے نکلے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کو پار کیا، سدرہ آ گئی۔ معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرہ آیا کوئی نہ رہا، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اب حضور نے جبریل سے کہا، اب اس کا نقشہ شیخ سعدی شیرازی یوں کھینچتے ہیں، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حاملے وہی برتر خرام، سردار بیت الحرام نے جبریل سے کہا، اے وہی کے لانے والے چلیے، چدر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا یافتی، آپ نے اپنی دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو اب میرے ساتھ چلیے، مجھ سے اعراض کیوں کر رہی ہے؟ بگفتہ فراتر مجالم نمانت، بگفتہ فراتر مجالم نمانت، بمانت کے نہ روئے بالم نمانت، کہتے اب میں ایسے مقام پر آ گیا ہوں مجھ میں طاقت نہیں رہی، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں بال کی نوک کے برابر قدم بڑھاتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل کو رخصت کیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مقام پر آ گئے کہ چاروں جانب سے انوار غیب کی پہم تجلیوں نے راستہ بھر دیا۔ رف رف کے بعد اب ایک ایسا مقام آیا کہ پیکر جمال پیکر وصال تنہا ہے، ہاتف سے آواز آتی ہے، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے لہجے میں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بڑے اے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھا، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ پھر اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ قاب قوسین او ادنا کا درجہ مل گیا۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچڑے گلے ملے تھے۔ پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا تخلیہ حاصل ہوا۔ جب پہنچے آخر عرش تک، جب پہنچے آخر عرش تک، پردے گئے اٹھ یک بیک،
کچھ اور ہی پائی چمک، کچھ اور ہی دیکھی جھلک۔ یہ وہ سما تھا کہ سمک سے سما تک ایک گلگلائے شادمانی و تنتنائے کامرانی بلند ہوا۔ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی قسمت پر شاداں خرسند تھا۔ یہ وہ سما تھا ساتھیو، زمین آسماں کے آگے جھک کر کہہ رہی تھی آج تو جلوہ گاہ دل ربائی بنا ہوا ہے۔ آسماں زمین پر قربان ہو کر کہہ رہا تھا یہ دولت تیرے گھر سے پائی ہے۔ اب ساتھیو ان میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ محبوب جانے یا محب جانے، جانے والا جانے بلوانے والا جانے، کب کہاں یہ زمان و مکان کے لیے آئے گا۔ جدھر وہ گئے، جدھر حضور رونق افروز ہوئے، وہاں نہ زمان تھا نہ مکان تھا۔ باتیں کیا ہوئی محبوب و محب کے سوا کوئی نہیں جانتا، الا ماشاءاللہ جو محبوب نے بتا دی۔ ویسے بھی جو عاشق و معشوق کی رمزیں ہوتی ہیں یہ کوئی کم ہی جانتا ہے۔ وہ ایک فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے میاں عاشق و معشوق رمزیست، میاں عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ جو عاشق و معشوق کی رمز ہوتی ہے کرامن کاتبین کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ چلیں ساری گفتگو کو ان اشعار میں سمجھیے۔ سی راز معراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے جبرائیل سی صد لے جان والا، باز آخدے بن دروازیاں تے کیویں پہنچے عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے کی دخل ہے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ اکبر۔ دفتر تمام کشت بپایا رسید عمر، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم داں ٹوٹ گئے، ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ہم، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سادی تو کہہ گئے تھے نہ حسن شکایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔